یہ کہانی ہینسل اور روزی کی ہے۔ جب لائبہ اور اس کے دوست جنگل میں پھر رہے تھے تبھی ہینسل اور روزی وہاں سے بھاگ رہے تھے اور انہیں کہنے لگے، معاف کیجیے گا، کیا آپ ہماری بات سن سکتے ہیں؟ ادھر آ کے پھر احمد نے اشارہ کر کے انہیں کہا کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ پھر وہ سارے وہاں پہ چلے گئے ان دونوں کے پاس۔ اور لائبہ نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ ہینسل نے کہا، میرا نام ہینسل ہے اور یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ ہم جنگل میں کھو گئے ہیں اور ہمیں واپسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ روزی نے کہا، ہمارا گھر چھوٹا سا تھا اور وہ لکڑی سے بنا تھا، دریا کے کنارے۔ احمد نے اپنے نقشے سے اسے تلاش کیا اور اس کا گھر مل گیا۔ احمد نے کہا، تمہارا گھر تو بہت دور ہے، تم اتنی دور کرنے کے آئے تھے؟ روزی رونے لگی۔ لائبہ اسے چپ کرانے کے لیے اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، پریشان مت ہو، ہم تمہارا گھر تلاش کر لیں گے۔ پھر وہ چپ ہو گئی اور کہنے لگی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ ہینسل نے کہا، میں تمہیں راستے میں جا کے بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے کہا، چلو آ جاؤ۔ پھر وہ لوگ راستے میں، ہینسل نے اپنے دوستوں کو سب کچھ بتایا کہ میرے والد صاحب جنگل میں رہتے تھے، ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، ستیلی ماں اور ہم۔ ہر روز ہمارے لیے ایک روٹی کافی نہیں ہوتی تھی۔ ستیلی ماں بہت لالچی تھی، اسے اپنے سوا کسی کی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن ہم باہر فٹ بال کھیل رہے تھے کہ اندر سے زور زور سے آوازیں آنے لگی۔ میری ستیلی ماں میرے والد صاحب کو کہہ رہی تھی کہ اتنی سی روٹی سے ہم کیسے زندہ رہیں گے، کچھ کرو۔ میرے والد صاحب نے کہا، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ ستیلی ماں نے کہا، ہم خوش ایسے کیسے رہیں گے جب ہمیں ایک وقت کی روٹی ملے گی؟ باپ نے کہا، میں اب کام تو کرتا ہوں اور میں کیا کروں، تم لوگ خوش تو ہو۔ ستیلی ماں کو ایک دم سے ترتیب سوچی، اس نے ہینسل اور روزی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں تمہارے بچوں کو کل جنگل میں چھوڑ آؤں گی اور پیچھے سے ریچھ کو چھوڑ دوں گی۔ باپ نے کہا، نہیں، یہ تم نہیں کر سکتی، وہ میرے بچے ہیں۔ ہینسل اور روزی پیچھے سے چھپ کر انہیں سن رہے تھے۔ ستیلی ماں نے کہا، لیکن ایسے تو ہم مر جائیں گے، تم اپنا نہ سوچو، تم ان کا نہ سوچو، اپنا سوچو۔ ستیلی ماں نے کہا کہ کل جب ہم جائیں گے لکڑیاں کاٹنے تو میں انہیں جنگل میں چھوڑ دوں گی اور پیچھے سے ریچھ کو ان کے پاس بھیج دوں گی، یہ ٹھیک رہے گا۔ اور ریچھ انہیں کھا جائے گا اور وہ پھر گھر واپس نہیں آ سکیں گے۔ اس کے باپ نے کہا، ایسے تو وہ مر جائیں گے۔ ستیلی ماں نے کہا، تو اس سے ہمیں کیا؟ روزی رونے لگی۔ ہینسل نے اسے چپ کروایا اور کہا، مت رو، وہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ روزی نے کہا، اچھا بھائی، نہیں روتی، لیکن ہمیں گھر سے دور نہیں جانا، میں اپنے والد صاحب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اتنے میں ان کی ستیلی ماں نے انہیں آواز دی اور کہنے لگی، آؤ بچوں، اندر آؤ، روٹی کھا لو۔ ستیلی ماں نے انہیں کہا، یہ لو، یہ آخری ڈبل روٹی ہے، اسے کھا لو، یہ رات کا کھانا ہے بس۔ انہوں نے پکڑا ڈبل روٹی کو اور ان کی ماں نے کہا، جاؤ اپنے کمرے میں جا کے کھاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔
رات کو روزی رونے لگی۔ ہینسل نے اسے چپ کروایا لیکن روزی بہت ڈر گئی تھی۔ ہینسل نے کہا مت رو، میں اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ روزی نے کہا کیا سوچو گے، ہماری ماں تو ہمیں مارے گی۔ ہینسل نے کہا ہم ایسے نہیں کھو سکتے، میں ایسا کرتا ہوں، ڈبل روٹی کو اپنی جیکٹ میں رکھ لیتا ہوں اور جب ہم جنگل میں جائیں گے تب اس کے ٹکڑے پھینک دیں گے تاکہ ہم راستہ بھول نہ سکیں۔ پھر اس نے اپنی جیکٹ میں ڈبل روٹی کو رکھ دیا۔ اگلے دن جب صبح ان کی ماں نے انہیں اٹھایا کہ آؤ، تمہارے آج باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آج ہمیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جانا ہے۔ ہینسل اور روزی اٹھ گئے۔ ہینسل نے اپنی جیکٹ پہنی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے کلہاڑے پکڑے اور چل پڑے۔ ان کی ماں انہیں گھر سے بہت دور جنگل میں چھوڑنے جانے لگی۔ ہینسل راستے میں ڈبل روٹی کے ٹکڑے پھینکتا گیا تاکہ ہم راستہ بھول نہ جائیں۔ ان کی ماں نے کہا جلدی چلو، ہمیں بہت دور جانا ہے، وقت بہت کم ہے۔ ہینسل نے کہا ہاں ماں، آ رہے ہیں۔ ہینسل ڈبل روٹی کے ٹکڑے پھینکتا گیا لیکن پیچھے سے بندر آیا اور سارے ڈبل روٹی کے ٹکڑے کھا گیا۔ کچھ بندر نے کھائے اور کچھ چڑیا نے آ کے کھا لیے۔ اسی طرح سارے ٹکڑے ختم ہو گئے۔ ان کی ماں انہیں بہت دور لے کر جا کے کہنے لگی پیارے بچوں، تم لوگ تھک گئے ہوگے، یہاں پر بیٹھ کے آرام کر لو، میں جب تک لکڑیاں کاٹ کے آتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ماں۔ ان کی ماں چلی گئی اور وہ لوگ درخت کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کی ماں پیچھے سے چپ کے دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ سو گئے ہیں۔ ہینسل اور روزی نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کی ماں نے دیکھا اور بہت خوش ہوئی اور وہاں سے چلی گئی انہیں چھوڑ کے۔ جیسی وہ چلی گئی، ہینسل اور روزی اٹھے۔ روزی رونے لگی۔ ہینسل نے کہا رو مت۔ روزی نے کہا اب ہم کیسے گھر واپس جائیں گے؟ ہینسل نے کہا ڈرو مت، میں نے ڈبل روٹی کے ٹکڑے راستے میں پھینکے تھے، ہم اس کا پیچھا کریں گے اور گھر تک پہنچ جائیں گے۔ روزی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پیچھا کرتے ہوئے کافی آگے پہنچ گئے۔ آگے تک تو ڈبل روٹی پڑی تھی لیکن اب تھوڑا سا آگے جا کے ڈبل روٹی کے ٹکڑے ختم ہو گئے۔ ہینسل یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ آگے چوہا ڈبل روٹی کے ٹکڑے کھا رہا تھا، وہ بہت بھوکا تھا۔ ہینسل نے کہا اب ہم کیسے گھر واپس جائیں گے؟ روزی نے کہا انہوں نے تو ہمارے سارے ٹکڑے کھا لیے، میں بھی بہت بھوکی ہوں۔ ہینسل نے کہا جلد رات ہونے والی ہے، ہمیں ٹھہرنے کے لیے جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ وہ لوگ جگہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آگے انہیں دور جا کے ایک آئس کریم اور کینڈی سے بنا ہوا گھر نظر آیا۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ایسے تو ہمیں کھانے کو بھی مل جائے گا اور ہم اس میں رہ بھی سکیں گے۔ انہوں نے تھوڑی سی بسکٹس کھائے اور کینڈیز۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو ایک دم سے دروازہ کھلا اور اندر سے چڑیل نکلی۔ اس نے کہا
تم لوگ کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ تمہاری اتنی جرأت کہ میرے گھر سے کھانا کھا رہے ہو؟ ہینسل نے کہا ہم بہت بھوکے ہیں اس لیے ہم نے کھایا۔ کیا آپ ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دیں گی پلیز؟ چڑیل نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ اندر آ جاؤ، اندر تمہیں بہت ساری کینڈیز بھی کھانے کو ملیں گی۔ چڑیل نے کہا تم لوگ بہت غریب بچے لگ رہے ہو، لگتا ہے تم لوگوں نے کافی عرصے سے کچھ کھایا نہیں ہے، آؤ اندر آ کے کھا لو جتنا کھا سکو۔ اور دونوں اندر چلے گئے۔ چڑیل نے دروازہ بند کیا اور انہیں اندر لے گئی۔ چڑیل نے کہا اب تم میرے سے کیسے بچ سکو گے، میں نے تو تم لوگوں کو قابو میں کرنا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کر کافی زیادہ کینڈیز اور بسکٹ کھانے لگے۔ چڑیل انہیں پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سو گئے، چڑیل نے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ اگلی صبح چڑیل ان کے کمرے میں آئی اور ہینسل کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئی اور اسے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ کہنے لگی اب تم یہاں سے نکلنا مت جب تک میں کہوں نا۔ ہینسل رونے لگا۔ چڑیل واپس کمرے میں گئی اور اس نے روزی کو پکڑا اور کہنے لگی جاؤ جا کے پورا گھر صاف کرو، تمہارا بھائی میرے قبضے میں ہے، جاؤ کچھ کھانا پکاؤ اور صفائی کرو، ایسا کرو گی تو میں تمہیں بخش دوں گی ورنہ میں تمہیں بھی اس کے ساتھ تہہ خانے میں ڈال دوں گی۔ روزی رونے لگی اور اسے مجبوراً سارا کام کرنا پڑا۔ اس نے پورے گھر کی جھاڑو دی اور سارا کام کیا۔ اس کے بعد وہ ہانڈی بنانے کے لیے چولہے کے پاس گئی۔ اس نے کچھ پانی ہانڈی میں ڈالا اور ہانڈی پکانے لگی۔ چڑیل ہینسل کے پاس کچھ کھانا لے کر آئی۔ ہینسل دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ بہت بھوکا تھا۔ روزی کو بچی کچی ہڈیاں دے دی۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد چڑیل ہینسل کے پاس آئی اور اس سے کہا اب تم میرے قبضے میں ہو، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تم اب کبھی بھی یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ ہینسل بہت چالاک تھا، وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا تھا لیکن وہ ایسے کی حرکت کر رہا تھا۔ چڑیل غصے میں آئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح 4 ہفتوں بعد چڑیل ہینسل کے پاس آئی یہ دیکھنے کہ اس نے ہینسل کو اپنے قابو میں کر لیا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا تم مجھے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر یہ ہڈی دو۔ یہ اس نے اس لیے کہا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بات سنتا ہے کہ نہیں۔ اس نے ہڈی دی۔ چڑیل نے کہا بہت اچھے، تم میرے قابو میں آ چکے ہو۔ لیکن ہینسل نہیں آیا تھا، وہ بہت چالاک تھا۔ چڑیل وہاں سے چلی گئی۔ وہ چولہے کے پاس گئی اور روزی سے کہنے لگی تم نے کیا سارا کام کر لیا ہے گھر کا؟ روزی نے کہا جی بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ چڑیل نے غصے میں کہا لڑکی، اور وہ چولہے کے پاس گئی
وہ آگ میں جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ روزی نے اسے آگ میں دھکا دے دیا اور وہ جل گئی۔ روزی فوراً سے اپنے بھائی ہینسل کے پاس گئی اور اسے بچا لیا۔ وہ دونوں گلے مل کر کہنے لگے، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، چلو نکلے یہاں سے۔ وہ لوگ گھر سے تیزی سے بھاگے، کچھ سونا جمع کر کے، سونا، موتی اور ہیرے، اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں، تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ جمع کر کے وہ لوگ گھر سے بھاگ گئے۔ لائبہ نے کہا، یہ تو بہت اچھی کہانی تھی، تم لوگ تو بہت بہادر ہو۔ روزی نے کہا، مجھے یہ رہا وہ گھر، کینڈیز سے بنا، ہم اس گھر میں ٹھہرے تھے۔ سارے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بلی نے کہا، آؤ اس گھر میں چلے۔ احمد نے بھی کہا، چلے آؤ دیکھتے ہیں اس گھر میں ہے کیا۔ لائبہ، احمد اس کمرے میں گئے اور ان کمرے میں بہت دھواں تھا۔ وہ ساری چیزوں کو چیک کر رہے تھے۔ انہوں نے کمرے سے ایک بوتل لی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ اپنی مشین میں بیٹھے، مطلب کہ جہاز میں بیٹھے، اور کہنے لگے، ہمیں تمہارے گھر کا نقشہ مل گیا ہے، اب بس ہمیں روانہ ہونا ہے۔ انہوں نے بہت تیز سپیڈ میں جہاز کو چلایا جو جوتے کی شیپ میں بنا ہوا تھا۔ ہینسل اور روزی بہت خوش تھے کیونکہ وہ گھر جا رہے تھے۔ لائبہ نے کہا، کیا بات ہے؟ ہینسل نے کہا، کوئی نہیں، ہم تو بہت خوش ہیں۔ لائبہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں تم لوگوں کو قبول کر لے گی۔ ان کا گھر آ گیا۔ وہ وہاں پہ اترے۔ ان کے والد صاحب انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اچانک باہر آئے۔ تبھی اچانک ہینسل اور روزی جہاز سے نکلے اور وہ بھی اپنے والد صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور بہت خوش ہوئے کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ لائبہ اور اس کے دوست چلے گئے اور ہینسل وغیرہ نے انہیں الوداع کہا۔ تو یہ تھی ہینسل اور روزی کی کہانی۔ اب اگلی کہانی ہے سنڈریلا کی۔ لائبہ اور اس کے دوست فٹ بال کھیل رہے تھے کہ اچانک ان کی فٹ بال غار میں گر گئی۔ لائبہ نے کہا، آؤ اس فٹ بال کو لے کر آتے ہیں۔ وہ سارے فٹ بال لینے کے لیے چلے گئے۔ سب سے پہلے غار میں لائبہ گئی، اس کے پیچھے سارے دوست۔ غار سے انہوں نے فٹ بال پکڑی اور سامنے انہیں ایک مشین نظر آئی۔ احمد نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بلی نے دیکھا کیونکہ وہ ان چیزوں میں ماہر تھی، اس نے کہا، یہ نمبر اور گھڑی ہے، مطلب کہ ٹائم مشین۔ حمزہ نے کہا، لاؤ میں اسے چیک کرتا ہوں۔ اسے 7 نمبر دبایا اور لائبہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ سب بہت پریشان ہو گئے، لائبہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ نے کہا، اوہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ بلی نے پھر سے 7 دبایا اور وہ واپس آ گئی۔ لائبہ نے کہا، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ احمد نے کہا، تم کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا، میں واقعی بہت اچھی جگہ پہ گئی تھی۔
وہ جگہ تھی ایک گاؤں۔ جب میں اس جگہ پہ پہنچی تب سامنے ایک آنٹی کھڑی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں کہاں ہوں؟ نے کہا، یہ گاؤں ہے، بہت پرانا گاؤں۔ اس نے کہا، شکریہ محترم۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگلے گھر میں جا کر مدد کیوں نہ لے لوں۔ اگلے گھر میں گئی، اس نے اس کی کھڑکی سے دیکھا تو وہاں پر سنڈریلا کام کر رہی تھی۔ اس کی ستیلی ماں اور بہنیں ان پر ہر وقت حکم چلاتے رہتے تھے اور وہ بیچاری ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ وہ اس کے کام کو خراب کرتے، پانی میں پاؤں ڈالتے اور پورا فرش گندا کر دیتے اور اپنی ماں کو جا کے کہتے، امی یہ دیکھیں سنڈریلا کام ہی نہیں صحیح سے کر رہی اور یہ بہانہ بنا رہی ہے کام کرنے کا، دیکھیں فرش کتنا گندا ہے۔ سنڈریلا کو تو فرش صاف بھی نہیں کرنا آتا۔ اس کی ماں آئی اور کہنے لگی، سنڈریلا اتنا سست کام مت کرو، جلدی کرو۔ سنڈریلا نے کہا، اچھا، کیونکہ وہ ان کی باتوں کا برا نہیں مانتی تھی۔ سنڈریلا کی ماں نے کہا، جاؤ ابھی تم نے بازار بھی جانا ہے۔ پھر سنڈریلا بازار کے لیے روانہ ہو گئی۔ لائبہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی رہی۔ بازار میں جب وہ گئی تب ایک سپاہی لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آج شہزادے کی 18ویں سالگرہ ہے اور اسی سالگرہ میں وہ اپنی دلہن کا انتخاب کرے گا۔ سنڈریلا سن کر بہت خوش ہوئی۔ سپاہی نے کہا، گاؤں کی ہر لڑکی اس دعوت میں آئے گی۔ سنڈریلا نے گھر آ کے اپنی ستیلی ماں اور بہنوں کو بتایا، کیا آپ کو پتا ہے کہ آج رات محل میں ایک شاہی دعوت ہے؟ بہنوں نے کہا، یقیناً ہم نے سنا ہے اور پورا گاؤں وہاں جا رہا ہے۔ ریلا نے کہا، میں بھی وہاں جاؤں گی۔ میں اپنا بہت خوبصورت سوٹ پہنوں گی۔ اس کی بہنیں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تمہارے پاس کہاں سے آئے کپڑے؟ تم جاؤ گی وہاں، ہماری بےزتی مت کروانا، ہم جائیں گے ادھر۔ سنڈریلا اداس ہوئی۔ اس کی ماں نے کہا، ہاں تم نہیں جاؤ گی اس دعوت میں، ہم جائیں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سے مقابلہ کرنے کی؟ سنڈریلا نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے کپڑے نہیں پہنوں گی، میں اپنے پہنوں گی۔ اس کی بہنیں باتیں بنانے لگی اس کے بارے میں۔ سنڈریلا نے لیکن برا نہیں مانا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے کپڑوں کی صندوقچی کھولی اور وہاں سے اس نے اپنا پنک گلابی ڈریس نکالا اور کہنے لگی، یہ میری ماں کا لباس ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے اور اس سے میں یقیناً شرمندہ نہیں ہوں گی۔ اگلے دن ستیلی ماں اور بہنیں تیار ہو گئیں۔ تبھی اوپر سے سنڈریلا آئی اپنا گلابی ڈریس پہن کے۔ اس کی ماں اور ستیلی بہنیں اسے دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ سنڈریلا نے کہا، لیکن میں نے اپنا ڈریس پہنا ہے، اب تو مجھے جانے دیں۔ اس کی بہنیں اس کے پاس آئی اور اس کے ڈریس کو پھاڑنے لگی اور کہنے لگی، تم اتنا خوبصورت ڈریس نہیں پہن کے جا سکتی۔ انہوں نے سنڈریلا کو بہت شرمندہ کیا۔ سنڈریلا رونے لگی اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ ستیلی ماں اور بہنیں انہیں کہہ کے گئی کہ گھر کا سارا کام کر لینا اور چلی گئی۔ سنڈریلا اداس ہو کے اپنی ماں کی قبر پہ گئی۔ وہاں وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی اچانک ایک فیری گاڈ مدر وہاں پہ آئی۔ سنڈریلا نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں پریوں کی ماں ہوں، تم رونا بند کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہیں دعوت کے لیے تیار کروں گی۔ سنڈریلا نے کہا، وہ کیسے؟ میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ فکر مت کرو، تم بس دیکھتی جاؤ۔
اس نے اپنے جادو سے سنڈریلا کو بہت ہی خوبصورت لباس پہنا دیا جس سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنڈریلا نے کہا بہت شکریہ آپ کا، لیکن ابھی مجھے جانے کے لیے گاڑی بھی تو چاہیے، وہ بہت دور ہے۔ فیری گاڈ مدر نے اپنے جادو سے گاڑی بھی بنا دی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور کچھ چوہوں پر جادو کر کے انہیں گھوڑے بنا دیے اور چھپکلی پر جادو کر کے اسے سپاہی بنا دیا۔ سنڈریلا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا بہت شکریہ آپ کا۔ فیری گاڈ مدر نے کہا لیکن ایک بات یاد رہے، تمہیں 12 بجے سے پہلے آنا ہوگا، ورنہ تمہارا سارا جادو ختم ہو جائے گا اور تم ویسے ہی آ جاؤ گی جیسے تم پہلے تھی۔ سنڈریلا نے کہا جی ٹھیک ہے، میں دھیان رکھوں گی، میں 12 بجے سے پہلے آ جاؤں گی۔ گاڑی پر بیٹھی اور دعوت کے لیے چل پڑی۔ حمزہ نے پوچھا آگے کیا ہوا؟ لائبہ نے کہا پھر میں تو یہاں آ گئی، آگے میں نے نہیں دیکھا۔ احمد نے کہا یہ بہت دلچسپ کہانی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ سب غائب ہوئے اچانک اور اس جگہ میں واپس آ گئے۔ وہ محل کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے باہر کچھ کپڑے ٹنگے ہوئے دیکھے۔ احمد نے کہا آؤ یہ کپڑے پہنتے ہیں، پھر ہم لوگ دعوت میں جائیں گے۔ ان سب نے وہ کپڑے پہنے اور دعوت کے لیے روانہ ہو گئے۔ دعوت کے لیے گئے اور پیچھے سے دیکھنے لگے۔ وہاں سب آئے تھے، ہر ایک لڑکی شہزادہ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ تبھی اچانک وہاں سنڈریلا آئی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ستیلی ماں اور بہنیں اسے دیکھ کر جلنے لگی۔ شہزادے نے کہا یہ تو واقعی میں بہت خوبصورت ہے، سب سے خوبصورت۔ اور شہزادے نے کہا اسے کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ سنڈریلا نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ وہ دونوں آپس میں ڈانس کرنے لگے۔ سارے اسے دیکھ کر کہنے لگے واقعی میں یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، اس سے خوبصورت تو آج تک ہم نے کہیں سے نہیں دیکھی۔ ملکہ بھی کہنے لگی واہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، میرے بیٹے کے لیے یہ بہت بہترین ہے۔ پھر اچانک 12 بج گئے۔ سنڈریلا نے ٹائم دیکھا اور کہنے لگی اب مجھے جانا ہوگا، اور وہ دعوت چھوڑ کے بھاگ گئی۔ شہزادے نے کہا رکو، ابھی تو ہمیں رقص کرنا تھا۔ وہ تیز سے بھاگنے لگی، اس کے کپڑے تبدیل ہونے لگے اور وہ تیزی میں اپنے جوتا ایک چھوڑ گئی۔ شہزادے نے اس کا جوتا پکڑا اور رونے لگا کہ پتہ نہیں تم کہاں چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ وہ جلدی سے بھاگ کے گئی۔ پیچھے پیچھے لائبہ اور اس کے دوست بھی جا رہے تھے۔ حمزہ نے کہا آؤ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا، مجھے یہ کہانی بہت پسند آئی ہے۔ اس کے بعد صبح سویرے جب لائبہ نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھی تب وہاں سارے لوگ جمع ہوئے تھے اور سنڈریلا کے گھر سپاہی آیا اس لڑکی کو تلاش کرنے۔ اس نے کہا یہ جوتا سب پہن کے دیکھیں گے، جس کے پاؤں میں آ گیا وہ مطلب کہ وہ شہزادی ہے۔
ستیلی ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا اور کہنے لگی یہ میری بیٹیوں کا ہی جوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بلایا، اس کی بیٹیاں وہاں سے آ گئی، ساتھ ہی سنڈریلا بھی تھی۔ سپاہی نے کہا آئیں میں نے یہ جوتے پہنا کر دیکھنے ہیں، جس کے پاؤں میں آ گئے وہ لڑکی ہے، وہ جو اس دن دعوت میں آئی تھی۔ اس کی بہنوں نے جوتا پکڑا، جیسے ہی انہوں نے جوتا پکڑا وہ جوتا ٹوٹ گیا۔ سپاہی بہت حیران ہو گیا اور کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کی بیٹیوں نے اس جوتے کو توڑ دیا، اب ہم اس شہزادی کو کیسے تلاش کریں گے؟ سنڈریلا نے کہا یہ میرا جوتا ہے، یہ دیکھیں۔ میں اس دن یہ دعوت پہ پہن کر گئی تھی۔ سپاہی نے کہا تو آپ ہیں وہ شہزادی، آئیں ہمارے ساتھ، شہزادہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سنڈریلا چلی گئی اور ستیلی ماں اور بہنیں دیکھتی رہی۔ سنڈریلا کی تو جیسے قسمت ہی کھل گئی ہوگی۔ لائبہ اور اس کے دوست دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تو اسی طرح کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔